اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں ترمل میں ہم سارے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد گئے تھے، پھر اس کے بعد لاہور گئے تھے۔ اس کے حوالے سے اپنا میسیج ہم دینا چاہتے ہیں اپنے مزدور بھائیوں کو۔ اسلام آباد ہم گئے تھے، وہاں ایک اکاؤنٹس آفیسرز کے خلاف اور رمضان اچکزئی کے خلاف ہم نے کیس دائر کیے، الگ الگ 2 کیسز دائر کیے ہیں۔ ان کیسز کا یہ ہے کہ وہ قانوناً دونوں یونین نہیں کر سکتے، ان کو قانوناً روکا گیا ہے، لیکن وہ اس پر یونین عمل درآمد نہیں کرا رہی ہے، جس کی وجہ سے یونین کو ختم کرنے کا، رجسٹریشن ختم کرنے کا ان کو نوٹس دیا گیا ہے یونین کو، کہ اگر یونین آئین پر عمل نہیں کرے گی، یونین عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں کرے گی تو یونین کا رجسٹریشن ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اسلام آباد گئے اور اسلام آباد میں ہم نے اپنی پیشیاں بھی کی، اور پیشی کے ساتھ ساتھ جو کمپلینٹ لاج ہونی تھی اس کو ہم نے قصداً نہیں چھوڑا کہ لاج ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تنظیم ہمارا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی یہ یونین جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ کمپلینٹ لاج کرتے تھے، جس پر رجسٹرار صاحب نے ان کی وکیل کی موجودگی میں اپنے ریڈر کو، اپنے تمام اسٹاف کو بےعزت کیا کہ میں نے 6 مہینے پہلے فیصلہ کیا، اس کی کمیشن میں ابھی تک کمپلینٹ کیوں لاج نہیں ہوئی۔ لیکن ہم نے زور اس لیے نہیں دیا، ہم نے کہا کہ تنظیم ہمارا ہے، ہم تنظیم کی خرابی نہیں چاہتے ہیں، ہم تنظیم کی تباہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا موقف ہے کہ اس تنظیم میں جو غیر قانونی عہدیدار ہے، چاہے وہ رمضان اچکزئی ہے، چاہے ہائی ہے، چاہے باقی ہے، چاہے دوسرے لوگ ہیں، ان کے ہم خلاف ہیں، اور اب بھی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس کے بعد جب ہم لاہور گئے، لاہور میں خورشید صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے ساتھیوں نے خورشید صاحب سے مذاکرات کیے، نظامانی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یونین کی رجسٹریشن ختم کرا رہے ہو، چونکہ رمضان اچکزئی نے پروپیگنڈا کیا تھا، اس نے وہاں پر بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے تھے، ان کو کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یونین کے پیچھے ہے، یونین کے دشمن ہے، یونین کے غدار ہے، یونین کے یہ، یونین کے وہ ہے۔ تو ہم نے انہیں واضح طور پر کہا کہ بھائی، ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ ان غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات سے ہے، رمضان اچکزئی سے ہے، اکاؤنٹس آفیسر سے ہے، آپ نے ان کو یونین سے فارغ کرنا ہے۔ اگر یہ یونین سے فارغ نہیں ہوتے ہیں تو پھر معاملات درستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جہاں خورشید صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا کیس واپس لیں، یہ کیس آپ واپس لیں، ہم تمام معاملات جو ہے بلوچستان کی ایکشن کمیٹی کو ان کو حل کرتے ہیں اور آپ کے مطالبات پر ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا ہم کسی بھی صورت ان کیسز کو واپس نہیں لیں گے جب تک کہ رمضان اچکزئی کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا ہے، جب تک غیر قانونی آفیسرز کو جو آپ یونین میں عہدیدار بنا ہے ان کو نہیں ہٹایا گیا، ہم یہ کیسز واپس نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پر ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور اسی پر ہمارے ساتھی ناراض ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ان کے بسترے باہر پھینک کے یہ کیا۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ لیبرال میں ہمارا قبضہ تھا، اس کا کوئی بھی ساتھی وہاں پر رہائش کے لیے نہیں آیا، کوئی ساتھی اس کا بتایا اگر وہاں پر رہ رہا تھا تو میں حافظ عصمت اللہ ان کا مجرم ہوں۔ یہ وہاں پر رہنے کے لیے آ ہی نہیں سکے چونکہ ہمارے شیر وہاں پر موجود تھے۔ شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جہاں شیر ہو وہاں اس قسم کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ لیبرال میں ہم تھے اور آئندہ بھی ہم لیبرال میں رہیں گے، اور یہ باہر جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید صاحب نے، نظامانی صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری قیادت جو ہے وہ ہوٹلوں میں، اے سی ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، ان کا اخراجات جو ہے وہ یونین برداشت کر رہی ہے، تو ایکشن کمیٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی بڑے ہوٹلوں میں رہے، ان کی اخراجات بھی ہم برداشت کریں گے۔ انہوں نے خود کمرے لیے، انہوں نے اخراجات برداشت کیے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم لیبرال نہیں خوش ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں تنظیم نے اس حد تک اس قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی، آپ بڑے لیول کے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، لیکن ہم مزدور ہیں، ہم اپنے لیول پہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان اچکزئی صاحب جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بات کرتے ہیں، تو وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ میری ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار، اس شخص پر لعنت ہو جو گالیاں دے، لیکن اس سے زیادہ اس شخص پر، اس کمظرف شخص پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو خود لوگوں میں رسوا کرے، خود گالیاں دے اور کہ فلانے نے دیا تھا۔ تو یہ وہ لعنتی لوگ ہیں یا وہ لعنتی شخص ہے جو اپنی ماں بہن کی گالیوں کو بھی ہر جگہ خود پھیلاتا ہے۔ تو ہم نے اس قسم کے لوگ ہیں، نہ ہم نے آج تک کوئی ایسا کام کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ اور جو لیبرال میں بیٹھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح رمضان اچکزئی صاحب کی گالیاں سن رہے ہیں، اور ہم تک بھی ریکارڈ ہو کر آئے ہیں۔ کسی موقع پر ہم دکھائیں گے کہ رمضان اچکزئی صاحب آپ کیسے گالیاں لوگوں کو دیتے ہو، لیکن چونکہ ہم باظرف لوگ ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ منزل قریب ہے، مستقبل میں انشاءاللہ آپ سب ساتھی دیکھو گے، یہ یونین ہمارا ہے، اس تنظیم میں ہم رہیں گے، اس تنظیم میں چور لٹیرے نہیں رہیں گے، اس تنظیم میں کرپٹ لوگ نہیں رہیں گے، ڈاکو لوگ نہیں رہیں گے، اور یہ طے ہے
کہ یہ جتنے بھی ڈاکو ہیں ان کو ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور جو کیسز ہم نے کیے، میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، جو کیسز ہم نے کیے ہم ان کو بڑھائیں گے، وہ کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ ایک کیس ہم ابھی ہائی کے خلاف بھی لگائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو آپ دیکھیں جب مسجد میں جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور یہ وہ شخص ہے جب مسجد سے باہر آتا ہے تو کہتا ہے رمضان سے سب کچھ ہونے کا یقین، رمضان کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ اس کے ایمان ہے، اور یہ وہ جھوٹا شخص ہے جس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں میری اپنی داڑھی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے منافق لوگ ہوں۔ اس داڑھی کے ساتھ یہ منافقت کرتا ہے، اور حئی صاحب خورشید صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ انہوں نے 4 دفعہ قرآن پہ قسم کیا اور یہ اس کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے۔ ہم نے نہ قسم کھایا اور نہ ہم بھاگے۔ انشاءاللہ تم کو بگائیں گے، تم جیسے لوگوں کو جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، جو مسجد میں کچھ بولتے ہیں، باہر کچھ بولتے ہیں، خورشید کے سامنے کچھ بولتے ہیں، رمضان کے سامنے کچھ بولتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو 40 منٹ تک خورشید صاحب کے ساتھ فون پر بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رمضان چور ہے، مجھے کہتا تھا کہ میں نے خورشید صاحب کو بتایا کہ یہ ڈاکو ہے، مجھے کہتا تھا میں نے بتایا یہ بدتخور ہے، مجھے کہتا تھا یہ بے ایمان ہے، اور آج یہ شخص کہتا ہے کہ رمضان صحیح ہے اور ہم نے قسم کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے دوسرے ساتھی ہیں وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ رمضان کو غرق کر، یہاں جب آتے بولتے ہیں رمضان ہمارا باپ ہے۔ تو میرے خیال سے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ رمضان کو غرق کر، تو پھر اس غرق کرنے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم وہ بے غیرت لوگ نہیں ہیں کہ مسجد میں کہیں گے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، باہر آئیں گے کہیں گے تو رمضان بہت بڑی قوت ہے۔ ہم وہ بے غیرت لوگ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساری دنیا کو دکھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ 10-15 دن خاموشی رہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسلام آباد میں تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو ہمارے کیسز ہیں وہ کیسز اب بڑھ رہے ہیں۔ ہم ایک کیس خورشید صاحب کی ہمارے قائد ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک کیس لگائیں گے حئی صاحب کے خلاف، چونکہ وہ بھی ریٹائرڈ آفیسر ہے، وہ یونین نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی رجسٹرار کے پاس لگے گا چونکہ مرکز میں بھی عہدیدار ہے، اور ایک کیس ہم لگائیں گے اس کے وائس چیئرمین باقی صاحب کے خلاف، چونکہ وہ بھی 17 میں اپ گریڈ ہو چکے ہیں، وہ یونین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 2 کیسز ہم سردست یہ بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس معاملات کو بڑھائیں گے۔ اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی کہوں گا کہ یہ جو اسلام آباد کا یہ اسکوکن کے چیئرمین ہے جاوید بلوچ صاحب، وہ بھی 16ویں اسکیل میں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاملات بلوچستان کے اب تک ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جاوید صاحب کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جاوید صاحب لیڈر ہو، اپنے جگہ پر رہو، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ ہمارے معاملات میں مداخلت کرو گے تمہارے خلاف کیس بھی لگیں گے، اور تمہارے خلاف وہ سب کچھ ہوگا جو رمضان اچرزئی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ جاوید بلوچ صاحب نے وہاں جو فراڈ کیے جو الیکشن میں، جو لوگوں کے ساتھ اس نے گند کیا، وہ بھی ہمارے علم میں۔ ہم وہاں پر گئے، اس نے بھی یہی فرونیت بنائی، چیف آفس، سرکل آفیسز، پی ڈی آفیسز، سب کو اکٹھا کیا، مزدوروں کو، لین مینوں کو، سب کو نکال دیا، 4 اپنے بندے اٹھا کر اس نے ادھر زبردستی عہدیدار بنائے۔ اس طرح کی گند اس نے بھی کیے، لیکن چونکہ ہمارے معاملات اب تک بلوچستان میں ہیں، ہم دیگر ریجنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں، دیگر کمپنیز میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اور اگر کمپنیز کے لوگوں کو شوق ہے کہ ہم سے چھیڑ چھاڑ کا، تو پھر بھائی یہ جو ہے ڈیمبوؤں کا جتا ہے، جس نے ہاتھ ڈالنا ہے ہاتھ ڈالے، ہم ان کو پھر دکھا دیں گے کہ یہ ڈیمبو کیسے لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ ڈیمبوؤں کا جتا ہے، اس سے جاوید صاحب دور رہے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، اگر آپ کو دور نہیں جاؤ گے، آپ کو شوق ہے ہم سے لڑنے کا، تو پھر جاؤ رمضان اچرزئی کی مثالیں وہاں پر آپ بہت بڑے بڑے دیتے ہو، جاؤ ذرا رمضان اچرزئی کی حالت پوچھو کہ اس کو رات کو نیند آتی ہے نہیں آتی ہے، جاؤ اس سے پوچھو کہ محفل میں بیٹھ کر اتنا پاگل ہوا ہے اپنی ماں بہن کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ اس سے بھی تمہاری بری حالت ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ اپنا حوصلہ مضبوط کریں، عزم مضبوط کریں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ ہم حق پر ہیں، حق جو ہے وہ زور ہے، چاہے تم جتنے پیسے خرچ کرو، کروڑوں میں دو، پلاٹس دو، گاڑیاں دو، گرینڈی گاڑیاں دو، جو کچھ دے سکتے ہو دو، حق ہے، کسی کا باپ اس کو نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اور پریشانیاں بھی حق کے لیے، یہ پریشانیاں ہم سہیں گے، یہ قربانیاں ہم دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ۔ علی مساء وغیرہ میں اسی کے ساتھ جیسے ہمارے حافظ صاحب نے کہا، بہت اچھی باتیں کی اور بالکل حقیقت پر مبنی کیا۔ چونکہ ہم یہاں پہ گئے اور ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی وہاں پہ، اس نے خورشید صاحب کو بالکل اس طرح وہ کیا کہ پچھلی دفعہ اس نے کہا کہ بیگے اور وہ چیزیں پھینک دو، اللہ پاک کی مہربانی سے اس دفعہ بھی 3-4 کمرے ہمارے پاس اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ خورشید صاحب سے میٹنگیں بھی ہوئے اور تصویر بھی موجود ہے، تقریباً 4-5 میٹنگ ہوئے۔ اس نے بہت بولا کہ یار یہ شخص اتنا وہ ہے کہ
उसके तवसुस तो ये नहीं और साथियों के तवसुस असामा के तवसुस कि भाई इधर से भी ये पैसे ले रहे केसों के लिए, आप लोगों से भी ले रहे हैं, खुदा के लिए आप लोग बैठ जाओ और ये सिलसिला जो है वो कर लो। अब असामा जैसे जो उसके लिए काम करता है उसके मुंह से भी मतलब इस तरह चीखें निकल गए कि यार मतलब हम लोगों के पैसे जो है आप लोगों की पुलिसान की केसों पे जा रहे हैं। यानी बोला वो तो लोगों से उधर भी इकट्ठा कर रहे और भी वो कर रहे हैं, तो आप लोगों से क्यों ले रहे हैं? उसने बोला ये तो खुदा को मालूम है या आप लोगों को। मानने बोला हमें कोई मालूम है, आप लोगों से तो हम लोगों ने 1 रुपये भी नहीं लिया। दूसरी बात है खुर्शीद साहब बाइज्जत आदमी है और ज़बरदस्त आदमी है, वो हमारे लीडर है, वो अजीम लीडर है, हम उसका कदर भी करते हैं और उसका इज्जत भी करते हैं। इस जैसे लोगों से उसका पता नहीं किस तरह का समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको बहुत समझाया और उसको हालात से बाखबर भी रखा है और उसको पता भी चल गया कि मतलब ये कितने पानी में कितने ऊर में। तो इस किस्म के सिलसिले हुए। दूसरा जावेद बलोच जो है अपने हदूद में रहे और मुनाफिकत नहीं करे। उसको बोलो जो तुम्हारे को हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम किस नस्ल का हो, तुम अपना जगह जो है उधरी बस उसी झोंपड़ी में रहो, बाहर झोंपड़ी से नहीं निकलो। ये हम लोगों का जंग है, ये तुम्हारे बाप का जंग नहीं है, हम लोगों का अपना जंग है। हमारे जंग में पहले भी आपको बोला हुआ था, आप जो है बेशर्म आदमी आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन फिर हम लोगों ने इस तरह का सिलसिला किया, आप बोला अगर न लाहौर में जिधर भी सिलसिला हो हम आपको उधरी भी बेइज्जत करेंगे। जब हम इधर ये सिलसिला करें, ये हमारे जंग है करप्ट शख्स के खिलाफ और हम करते रहेंगे। ये इन्हें ना मारे, इस तरह किस्म की बतखोर चोर इस लोगों की नहीं छोड़ना है। अब हम उस साथियों के सामने जो उसने बोला कि ये दफन हो गए, अब वो साथी लाहौर आए होते, उसने हमें देख लिया कि हम दफन थे या ये दफन था, चेहरा इतना निकला होता। बार बार खुर्शीद साहब इसने बैग उठाया कि मैं जा रहा हूँ, आपने इन लोगों को रखा हुआ है। फिर कुछ साथियों ने उसको छोड़ा कि बाबा चलो वो भी हमारे साथी, आप भी हमारे साथी। तो इस तरह के वो नहीं चल रहे। और खुद फिर भी बोलता है कि अब किसी ने बंदूक हमारे हाथ में दे दिया और मेरे से फायर कराया, अभी मुझे मतलब गालियां मुझे मिल रहे। तो आप भी समझने की कोशिश करें कि कौन आपके हाथ में बंदूक दे रहे। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपका हाथ में बंदूक दे, हम आपको सीधे रास्ते पे ले जाएंगे। आप जाए मरकज में बैठ जाए, सुबह को छोड़ दें। तुम्हारे साथ जो चोर है, आपको जो उसने वो बंदूक दिया उसको भी आप छोड़ दें। इस तंजीम के ऊपर रहम करें, इस मजदूरों के ऊपर रहम करें, इस इदारे के ऊपर रहम करें। ये हमारा मरकजी तंजीम है, ये उस मरकज तंजीम को हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना है। न किसी का बाप का जागीर, न किसी का बाप का मिरास, इसमें हम रहेंगे, न किसी का बाप हमें निकाल सकते हैं। वस्सलाम।